بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے، اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیز لے کر جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کیا کرو، کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے، شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو چکناہٹ اور میل کچیل سے پاک رکھا کرو، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا ہے، پھر بچہ خواب میں ڈرتا اور بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت پر ثواب دے گا اور نعمت پر سوال کرے گا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا ورد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار حسد سے بچو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پیٹ کے بل مت سویا کرو، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسور کی دال کھانے سے انسانی دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے تو جب تک وہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا اللہ کی تسبیح پڑھے گا اور اس کا ثواب پینے والے کے لیے لکھا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں ادا کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک ساتھ جانا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے شرم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ عورت کے لیے چھوٹے گھر میں ہنستی مسکراتی رہنا زیادہ بہتر ہے ایک ایسے بڑے بنگلے سے جس میں وہ ہر وقت روتی رہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ مالدار ہو کر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص معدہ کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 دین و ایمان، نمبر 3 حسن و جمال، نمبر 4 حسب نسب، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہوں تم دیندار نیک عورت سے شادی کیا کرو۔